السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصیٰ کے آنسو، بیت المقدس کی تاریخ، 13ویں قسط، 20 شوال المکرم 1442 ہجری، 2 جون 2021۔ مسجد اقصیٰ کے صحن اور فصیل کے اندر جتنے بھی مقدس مقامات تھے ان میں سے اکثر کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا۔ آج مسجد اقصیٰ بطور ایک علمی مرکز اس پر کچھ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسجد اقصیٰ کو علم کا مرکز پورے عالم کے اعتبار سے، پورے دنیا کے اعتبار سے عظیم الشان مرکز بنایا تھا، اور مسجد اقصیٰ علم کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار سے عظیم الشان مرکز رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جلیل القدر صحابہ کو جو انصاری تھے مسجد اقصیٰ میں قیام کروایا تاکہ وہ دین لوگوں کو سکھائے اور دین کی اشاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی علیہ السلام کے طریقے لوگوں کو سکھائے۔ وہ 2 صحابہ میں ایک حضرت عبادہ بن صامت تھے جو فلسطین کے سب سے پہلے قاضی رہے، اور ان میں سے دوسرے صحابی حضرت شداد بن اوس تھے جن کا انتقال 58 ہجری میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صحابہ کو چن لیا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک یہاں پر دینی خدمات کو انجام دیا، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور یہیں پر دفن ہو گئے۔ ان کے مزارات بھی مسجد اقصیٰ کی مشرقی دیوار کے پاس باب الرحمت نامی مقبرے میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے علماء اور مشائخ اور اکابرین کو مسجد اقصیٰ کے اندر درس و تدریس، دین کی اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ وقت کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ مسجد اقصیٰ میں دینی خدمات کو انجام دیا۔ ان میں سے مشہور حضرت مقاتل بن سلیمان جو بڑے مفسر تھے، 150 ہجری تک دینی خدمات کو وہاں پہ انجام دیا۔ شام کے فقیہ امام عبد الرحمن بن عمر اوزائی 157 ہجری تک دینی خدمات کو انجام دیا۔ عراق کے امام حضرت سفیان ثوری 161 ہجری تک دینی خدمات کو وہاں پہ انجام دیا۔ مصر کے مشہور عالم لیث بن سعد 175 ہجری تک دینی خدمات کو وہاں پہ انجام دیا۔ فقہ شافعی کے بانی امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری تک دینی خدمات کو وہاں پہ انجام دیا۔ ان کے علاوہ یہ بڑے بڑے علماء تھے جن کے نام میں نے آپ کو بتائے۔ ان کے علاوہ بے شمار بزرگان دین، اولیاء اکرام، مشائخ یہاں پر وقتاً فوقتاً قیام کیا۔ ان کا تو احاطہ دشوار ہے، ان کی لمبی چوڑی فہرست ہے اور ان سب کے نام لینا مشکل ہے۔ 5ویں صدی تک یہ سارے علماء وہاں پر دینی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ 5ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو عالم اسلام کا سب سے بڑا علمی مرکز بنایا۔ جب حجت الاسلام امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ 488 ہجری میں یہاں پر تدریس کے لیے تشریف لائے، اور آپ جس کمرے میں ٹھہرے تھے اس کمرے کو ناصریہ کہتے تھے، بعد میں غزالیہ کے نام سے وہ کمرہ مشہور ہو گیا۔ اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حدود حرم میں جو مسجد اقصیٰ کا صحن اور احاطہ ہے وہاں پر 360 مدرسے تھے۔ 360 طلبہ نہیں بلکہ 360 مدرسے تھے جو اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور پڑھانے والے بڑے بڑے علماء اور پڑھنے والے بے شمار طلبہ کرام وہاں پر دینی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ ہر جگہ سے قال اللہ قال رسول کی آواز گونجتی تھی۔ مسجد اقصیٰ کی فضائیں معطر تھی، نورانی ماحول تھا، اللہ کی رحمتیں برستی تھی۔ ہر جگہ سے قرآن کی اور حدیث کی اور فقہ کی آوازیں گونجا کرتی تھیں۔ 360 مدرسے مسجد کے احاطے میں تھیں، جن میں چند مدرسوں کا نام میں نے کل یا پرسوں آپ کے سامنے بتلایا ہے۔ 6 صدی ہجری میں یہ مسجد اقصیٰ جو عالم اسلام کا مرکز تھا مسلمانوں کے قبضے سے نکل کر صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 80 سال تک صلیبیوں کے قبضے میں رہا
اور 80 سال تک یہاں کا پاکیزہ ماحول ماند پڑ گیا اور وہاں کے مدرسے بند ہو گئے اور صلیبیوں کے قبضے میں رہا، اور پورا کا پورا معطر ماحول اور وہاں کی فضائیں بالکل جو بارونق تھیں وہ بالکل ماند پڑ گئی۔ 80 سال تک وہاں پہ سکوت طاری رہا اور دینی خدمات وہاں پہ نہیں ہوتی رہی۔ 80 سال کے بعد سلطان غازی صلاح الدین ایوبی کو اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ کا فاتح بنایا، اور سلطان غازی صلاح الدین ایوبی نے جب مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تو دوبارہ وہی ماحول شروع کیا جو پہلے تھا۔ جو حضرت عمر کے زمانے سے جو پاکیزہ ماحول تھا وہ ماحول حضرت سلطان غازی صلاح الدین ایوبی نے شروع کیا۔ وہاں کے مدرسے آباد ہو گئے، وہی رونق والی فضا وہاں پر قائم ہوگی، اور وہی قال اللہ قال رسول کی آواز گونجنے لگی۔ کئی صدیوں تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور یہ پاکیزہ ماحول مسجد اقصیٰ میں رہا، یہ نورانی ماحول مسجد اقصیٰ میں رہا، یہ نورانی فضائیں وہاں پر بنی رہی، اور ہر طرف اللہ اور اس کے رسول کی آواز گونجنے لگی۔ 80-90 سال کے قریب وقت ہو گیا، پھر سے مسجد اقصیٰ یہودیوں کے تسلط میں ہے، اور مسجد اقصیٰ میں وہ دینی خدمات رک گئی ہیں، اور دینی خدمات جو پہلے ہوا کرتی تھیں پھر سے 80-90 سال سے رک گئی ہیں۔ وہاں پہ نماز پڑھنا ہی ایک مجاہدہ ہے، جو فلسطین کے مسلمان مسجد کے اندر نماز پڑھ کر اپنے ایمان کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اور جو پاکیزہ ماحول وہاں تھا، جو سلطان غازی صلاح الدین ایوبی کے بعد اور سلطان غازی صلاح الدین ایوبی سے پہلے حضرت عمر فاروق کے بعد، وہ ماحول اس وقت مسجد اقصیٰ کے اندر نہیں ہے، وہ فضائیں، وہ پاکیزہ ماحول اس وقت وہاں پہ نہیں ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ دوبارہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں دے کر وہی پاکیزہ اور نورانی ماحول وہاں پہ پیدا فرمائے۔ اہل علم نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بے شمار کتابیں لکھی ہیں، عربی زبان میں، اردو زبان میں، فارسی زبان میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور کتابوں کا انبار ہے جو مسجد اقصیٰ کی پاکیزگی پر اور اس کے تقدس پر اور مسجد اقصیٰ کی فضائل اور اس کی اہمیت پر لکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔